ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہم سب لوگ اپنے آپ کو انسان اور آدمی سمجھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ آدمی ہے. اصل آدمی کس کو کہا جاتا ہے؟ یوں تو شکل اور صورت کے اعتبار سے ہم سب آدمی ہی ہیں، اور اللہ پاک کا گویا یہ بھی بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر مخلوق انسانی ہی کو بنایا ہے. لیکن حقیقتاً انسان کہنے کے لائق ہے کون؟ صاف ستھرا کپڑے پہن لے اور اچھی شکل صورت ہو، خوب کمائی کر رہا ہو، وہ اصلاً آدمی نہیں ہے. اصل آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کا اتنا تعلق ہو کہ ہر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، خوش رہے. اصل آدمی وہ ہے. کما لینا، پیٹ بھر لینا اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار لینا، یہ دینی اور ایمانی اعتبار سے یہ آدمیت کے لیے معیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ہم سے اچھا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا رہ رہے ہیں اور عیش و آرام سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، تو وہ اصل آدمیت نہیں ہے. اصل آدمیت کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ کی محبت و معرفت میں اتنا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور خوش ہے. یہ ہے اصل آدمیت کی چیز. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص ٹھیک 12 بجے دوپہر کو دھوپ میں چراغ لے کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. ایک تو ظاہر دن ہے، پھر دھوپ بھی ہے، سورج بھی ہے. اب چراغ لینے کا کیا مسئلہ؟ اس کا ڈھونڈ رہا تھا وہ. اب اس وقت میں کوئی چراغ لے کر ڈھونڈے، وہ بھی مارکیٹ اور بازار میں، تو عجیب لگے گا یا نہیں؟ کسی نے کہا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم آدمی تلاش کر رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب غریب شخصیت ہیں، عجیب غریب قصے بیان کرتے رہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ آدمی ڈھونڈنا ہو. تو اس نے پوچھا کہ اتنے آدمی یہاں چل پھر رہے ہیں، کیا یہ سب آدمی نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ آدمی نہیں ہے. میں جن کو دیکھ رہا ہوں یہ آدمی کا لبادہ اور غلاف میں ہے، یعنی شکل صورت میں آدمی ہے، حقیقت میں یہ آدمی نہیں ہے. حقیقت میں آدمی وہ ہے. فرمایا آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. آدمی گوشت اور چربی اور کھال کے اجلے اور کالے ہونے کا نام نہیں ہے. گوری چمڑی والا، کالی کھال والا ہونا آدمیت نہیں ہے. آدمی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ظاہر ہے اگر آدمیت شکل اور صورت ہی کا نام ہوتا تو ایمان والا غیر ایمان والے میں کوئی مسئلہ نہیں، سب برابر ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، معرفت ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی ہے. حقیقت کے اعتبار سے وہ آدمی کہلانے کا حقدار ہے. اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اس پر ہماری محنت ہو، ہماری کوشش ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم کو اللہ پاک ایسی چیز عطا فرما دے کہ اس کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں، کسی بھی فیصلے پر ہم کو اعتراض نہ ہو، یعنی مکمل ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہ ہے اصل میں آدمیت. اور ایسا شخص
اس لائق ہے کہ اس کو آدمی کہا جائے. یہ خالی آدمی کی شکل صورت ہونا یہ نہیں ہے، اصل چیز دل کی ہے. اندر دل ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی رہے، اس کو بیان فرمایا کہ آدمی گوشت اور چربی اور کھال کے اجلے اور کالے ہونے کا نام نہیں ہے. گوری چمڑی والا اور کالی کھال والا ہونا آدمیت نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست نے، آدمی وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ کی رضا ظاہر ہے ایمان ہو، عقیدہ ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی محبت و معرفت ہو. اصل آدمیت اس چیز کا نام ہے. اسی کے لیے بھائی آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور لگا رہتا ہے کہ دل ہمارا بن جائے اور اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اللہ پاک راضی ہو جائے. اصل یہ ہے چیز جو انسان کے لیے یہاں بھی کارآمد ہے، وہاں بھی کارآمد ہوتی اس کے لیے. فرمایا آدمی کے معنی ہے آدم والا، جیسے لکھنوی کے معنی ہے لکھنؤ والا، لاہوری کے معنی ہے لاہور والا، ایسے ہی آدمی کے معنی ہے آدم والا، جو اپنے بابا آدم کی راہ اختیار کرتا ہے کہ جب اس سے خطا ہوتی ہے تو ربنا ظلمنا کہہ کر رونا شروع کر دیتا ہے. جس ظالم کو اپنے گناہوں پر رونا اور استغفار اور توبہ نصیب نہ ہو وہ آدمی کا حق ہے، کیونکہ بابا آدم علیہ السلام کی خاص بات یہی تو تھی کہ ربنا ظلمنا کہہ کر انہیں اپنی دوری کو حضوری سے تبدیل کر لیا. تو بھائی اس وقت جو بات عرض کی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام والی بات اللہ پاک ہم سب لوگوں میں پیدا فرمایا. ان کی بات کیا تھی؟ ایک چوک ہو گئی تھی. اس چوک کی بنا پر اب اللہ تعالیٰ کو منانا، راضی کرنا اور خوش کرنا، اس کے لیے آہوزاری شروع کی انہوں نے تھی. اور ربنا ظلمنا پوری آیت کریمہ ہے. اس دعا کو انہوں نے پڑھا اور اللہ پاک سے دعا مانگی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک سے پھر وہی تعلق جو تھا وہ پھر ہو گیا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. تو توبہ کی فکر ہونا اور کوشش کرنا کہ توبہ قبول ہو جائے، یہ آدمیت اور انسانیت والی بات ہے. گناہ ہو جانے کے بعد توبہ نہ کرنا، توبہ کی فکر نہ ہونا، دلیر ہو جانا، بہادر ہو جانا اور مطمئن ہو جانا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ آدمیت کے خلاف بات ہے. یہ تو آدمی ہونے کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہونا، اتنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق